الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. صدق اللہ العظیم. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرماتا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت بڑا حلم والا ہے. بہت ہی پیارا موضوع کل دے موضوع دے نال ملدا جلدا ہے، اور چونکہ کل قسم دا موضوع بیان ہوا کہ ایویں بلا وجہ قسماں چکنیاں یا بلا وجہ کی ویسے، یعنی کسی بھی کام دے تے قسم چک لینا کہ میں فلاں کام جی میں نہیں کراں گا، اپنے آپ نو اپنے اتے واجب کر لینا کوئی ایسی چیز دا کہ اے فلاں کام میں نہیں کراں گا، اور قسم اٹھا لینا اللہ تعالیٰ دی. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس طرح کرنے دے اندر کہ اگر واقعتاً اس کے اندر بھلائی اور خیر ہے تو پھر غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا قسم چکن تو. اج ہن اسے موضوع نو تفصیل دے نال بیان کیتا جا رہا ہے. آج یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تواڈی پکڑ نہیں کرے گا اس قسم دے اتے کہ باللغوی، کہ جڑی بغیر ارادے تو تواڈی زبان دے اتے جاری ہوگی، یا تواڈی زبان نال تسی قسم چک لئیے، قسم کھا لئیے بغیر ارادے تو، اس قسم دی اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا. اور پھر فرما رہے ہیں کہ میں وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، کہ میں اس قسم دی پکڑ کراں گا کہ جس قسم دے بارے تسی ارادہ تن دل دے وچ ارادہ بنا کے قسم چکی، اور اس قسم دے ارادے نو پھر میں دیکھاں گا کہ تواڈا ارادہ کی ہے. اگر اچھی بات دا ارادہ ہے تو میں پکڑ نہیں کراں گا، اور غلط بات دا ارادہ ہوئے گا اتھے جائز ہی نہیں ہوئے گی قسم چکنی، تو پھر میں پکڑ کراں گا. اور آخر دے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ واللہ غفور حلیم، کہ میں بہت بڑا بخشن والا ہوں. یعنی اللہ تو بڑا بخشن والا کون ہے؟ اس واسطے اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشن والا ہے، اور حلم والا بھی وہ سب تو بڑا ہے. قسم دے بارے بزرگان دین نے قرآن و احادیث کی روشنی دے نال لکھیا ہے کہ قسم دیاں تین قسماں نے، تین طرح دی قسم ہوندی. ایک قسم تو ہے کہ جڑی بغیر مثال طور تے کہ بندہ قسم چکے اور
وہ جڑا کام دے بارے قسم چک رہا نا انہوں صحیح سمجھ کے چک رہے، انہوں یہی پتہ ہے کہ اے کام ٹھیک ہے تو انہیں اس کام دے ہوتے قسم چک دیتی، پتہ چلیا کہ تو ٹھیک نہیں آئی، شرمندہ ہویا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ایسی قسم دے ہوتے پکڑ بھی نہیں کرتا اور کفارہ بھی کوئی نہیں، یعنی معافی۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، پہلی قسم تے باللغو اس بات دے اندر آ گئی نا کہ بے ارادے نکلی، اور آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، کہ ایسی قسم کہ جس تے چکن دا تواڈے دل دے وچ ارادہ ہے، مثلا کسے گزری ہوئی بات دے بارے قسم چکنی، پتہ بھی ہوئے کہ وہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہے، پھر بھی قسم چک دینی کہ نہیں نہیں اس طرح ہی ہے، یعنی جھوٹی قسم کھانی، جھوٹی قسم چکنی۔ فرمایا کہ ایسی قسم دے ہوتے بعض اوقات سخت ترین گناہ ہے بات دی نوعیت دیکھ کے کہ بات کس درجے دی جس دے ہوتے قسم چک رہے، بعض قسم چکن دے ہوتے صرف گناہ ہے بہت زیادہ، اور بعض قسمہ ایسی نے کہ گناہ دے نال اس نو کفارہ بھی ادا کرنا پائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری قسم جڑی ہے وہ یہ ہے کہ آن والے وقت دے بارے چکنی، مثال طور دے ایک بندہ انہوں پتہ بھی ہے کہ کل میں فلاں کام نہیں کرنا، لیکن بندہ قسم چوک کے آکھے جی نہیں میں کراں گا، اور اللہ تعالیٰ دی قسم چوک کے آکھے کہ میں ایویں ہی کرنا ہے، لیکن انہیں دل چ ارادہ ہوئے کہ میں نہیں کرنا، یہ بھی قسم بہت غلط ہے جڑی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اتنے بڑی سخت گرفت فرماندا ہے، کیونکہ آنے والے وقت دے بارے جڑی قسم ایک تو اس اس چیز دا پتہ ہی نہیں کہ میں آنے والے وقت دے بارے جڑے وقت دے بارے قسم چک رہا اس وقت تک زندہ بھی رہوں گا یہ نہیں۔ دوسرا ایک یہ چیز اس چیز دی نفی کر رہے، دوسرا اس چیز دے بارے کہ انہیں دل وچ ارادہ بنایا ہوا ہے کہ میں ایک کام کرنا تو کوئی نہیں، لیکن لوگوں مطمئن کرنے واسطے، لوگوں یعنی اپنا اعتماد دیوان واسطے وہ قسم چک رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے دے ہوتے سخت گرفت فرماندا ہے، وہ گنہگار بھی ہوندا ہے، اور ایسی قسم دے ہوتے انہوں کفارہ بھی ادا کرنا پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو جھوٹیاں قسماں چکن تو محفوظ فرمائے۔ اکثر لوگوں دی عادت ہوندی ہے، کچھ لوگوں دی تے ایسی عادت بنی ہے کہ بات دے ہوتے قسم چک کے ہی گل کر دیں، ایویں ہی قسم چک کے گل کر دیں، اور بندے نو خیال کرنا چاہیے خواہ مخواہ میں قسم، اور اکثر بچے بھی میں دیکھے چھوٹے چھوٹے بچے بھی قسم چک کے گلاں کر رہے ہوندے، یعنی کہ انہوں نے یہ تربیت کون کرتا ہے؟ سپیشلی تو کوئی نہیں انہوں نے سکھاتا کہ تسی قسم چک کے گل کرے، وہ اپنے ماں باپ نو دیکھتے ہیں، اپنے محلے دے اندر دیکھتے ہیں، جنہاں نال انہاں دا بیٹھن اٹھن ہے انہوں نے دیکھتے ہیں، انہاں دی بات بار بار سن دیں، گالی گلوچ جڑے سن دیں وہ اپنے کلام دے دن گالی گلوچ دیں گے، قسمہ چک کے جڑے بندے گلاں کر رہے ہوں گے بچے دیکھیں گے تو وہ بچے بھی قسمہ چک کے گل کریں گے، حتیٰ کہ پھر عادت ہی بن جاندی ہے کہ ہر بات قسم چک کے کرنی۔ لہٰذا خیال کرنا چاہیے، بلا وجہ قسم نہیں چکنی چاہیے۔ اگر بے ارادے بغیر ارادے تو زبان دے وچوں قسم نکل گئی تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں معاف کراں گا، اور ارادہ تن اگر قسم چکی چاہے گزرے ہوئے گل دے بارے چاہے آن والے وقت دے بارے تو سخت ترین گناہ ہوئے گا اگر وہ جھوٹی قسم چک رہے تھے۔ بعض قسم دے ہوتے کفارہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے، اور بعض قسم ایسی ہے کہ صرف گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو جھوٹیاں قسمیں چکن تو محفوظ فرمائے۔ آخر دے اندر ایک مسئلہ بھی سماعت فرما لو، مسئلہ صدقہ فطر دے بارے ہے۔ صدقہ فطر دے بارے اس طرح ہے، یہ بھی خیال رکھے جی بعض جو مسئلہ بیان کیتا جاندہ ہے نا، مسئلہ سنن دو بعد چونکہ عمر رسیدہ لوگ بھی بیٹھے ہوندے، بچے بھی بیٹھے ہوندے، جوان بھی
بیٹھے ہوندے نے اپنے اندر بھی دیکھو عمر رسیدہ بھی لوگ بیٹھے نے نوجوان بھی بیٹھے نے بچے بھی بولو تو صحیح یار بچے بھی بیٹھے اور ہوندا کی یہ کہ گل سنن تو بعد اگر وہ بات اسی مسئلہ سن رہے ہیں نا پہلی دفعہ تے فوراً کچھ لوگ کہہ چھڑ دیں جی لو 70 سال عمر ہو گئی ہے پہلی باری مسئلہ سنے اسے تے آج توڑی کسے مولوی تو کسے علماء تو کسے پیر فقیر تو اے بات سنی ہی نہیں جڑی اج ساڑی مسجد امام نے کر دیتی. تو میرے عزیزو اگر کسی بھی بات دے نال تہاڈا امام دی مسئلے دے نال اختلاف ہے تے تسی او بیٹھ کے بات دے اندر ڈسکس کر لیا کرو تبادلہ خیال کر لیا کرو بیٹھ کے گفتگو کر لیا کرو کہ یار اسی تے اے مسئلہ انج سنے تسی اج مسئلہ اس طرح بیان کیتا ہو سکتا ہے تسی بھی صحیح سنیا ہوئے تے بیان کرن والے نے بھی صحیح کیتا ہوئے یہ بھی ہو سکتا ہے بیان کرن والا غلط کر رہے ہوئے تسی صحیح ہو لازمی تو نہیں میں جڑی بھی گل کرنی ہے وہ پکی کرنی ہے میرے تو بھی تو غلطی ہو ہی سکتی ہے نا تو جدو تسی بیٹھ کے تبادلہ خیال کرو گے گفتگو کرو گے پھر اس گل دے تے غور کیتا جائے گا پتہ چل جائے گا اگر تسی غلط سنے ہوئے گا تو انہوں دس دیتا جائے گا کہ اے بات تسی پہلے غلط سنی ہے یا تو انہوں سنانا لینے تو صحیح سنائی ہوئے گی تو انہوں دی سمجھ غلط آئی ہے یا انہیں ہور طریقے کیتی ہوئے گی تو انہوں اس طرح یاد ہو گئی ہے تو لہٰذا ایسی بات نہیں صحیح مسئلہ اس طرح تو اگر بیان کرنے والے نے غلط کیتا ہوئے گا تو اس چیز کا اعتراف کرے گا کون ہے جڑا اپنا ایمان خراب کرے اگر منہ چ کوئی غلط لفظ نکل گئے تو وہ فوراً رجوع کر لینا یہ نیکی ہے یہی عبادت ہے اس کے اتنے ڈٹ جانا تے اکڑ جانا یہ گناہ ہے لہذا صدقہ فطر دے بارے بہت ہی پیارا مسئلہ وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صدقہ فطر روزہ رکھن نال واجب ہوتا ہے کیونکہ اکثر حدیث پاک بیان کی جاتی ہے نا کہ جس نے صدقہ فطر ادا نہ کیتا اس کے روزے قبول نہیں ہوندے اتنی دیر تک جتنی دیر تک وہ صدقہ فطر ادا نہیں کر لینا حدیث پاک تو ہے لیکن لوگوں نے ان ایک غلط مسئلہ کڈیا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جس بندے نے روزے رکھے نا صدقہ فطر اس دے اوتے واجب ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے حقیقت صحیح مسئلہ کی ہے کہ صدقہ فطر ہر بندے دے اوتے ہے چاہے اس نے روزے رکھیں چاہے اس نے روزے نہیں رکھے صدقہ فطر ادا کرے گا لہٰذا جڑا صحیح مسئلہ ہے وہ ذہن دے اندر بٹھاؤ جنہوں نے عذر دی وجہ تو روزے نہیں رکھے وہ بھی صدقہ فطر ادا کریں گے اور جنہوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ تعالیٰ ایسے سخت گناہ تو محفوظ فرمائے کہ جنہوں نے جان بوجھ کے روزے نہیں نہ رکھے صدقہ فطر تو وہ بھی ادا کریں گے انہوں نے بھی واجب ہے لہٰذا صحیح مسئلہ ذہن دے اندر رکھو کہ صدقہ فطر دے واجب ہون دی شرط روزہ رکھنا نہیں اس تے واجب ہون دی جڑی شرط ہے وہ ماہ رمضان گزرن دو بعد شوال دی جڑی پہلی صبح ہوندی ہے نا صبح صادق ہوندی وہ صادق دو فوراً بعد یہ صدقہ فطر تمام انسانوں دے اوتے واجب ہو جاتا ہے لہٰذا جڑی پہلے ترغیب دلائی جاندی ہے کہ ماہ رمضان دے اندر ہی صدقہ فطر ادا کر دیتا جائے صدقہ فطر واجب ہون تو پہلے بھی ادا کر دے ادا ہو جائے گا واجب جس دن ہوئے اس دن ادا کرو گے پھر بھی ادا ہو جائے گا اور بعد دے اندر بھی ادا کرو گے تو پھر بھی ادا ہو جائے گا بزرگان دین اس واسطے حکم دے دینے کہ ماہ رمضان المبارک دے اندر صدقہ فطر ادا کر دیو کہ عید آ رہی ہوندی بہت سارے غریب غربا لوگ وہ صدقہ فطر دے انتظار دے اندر ہوندے نے کہ لوگ صدقہ فطر سانو دین گے اسی اپنے بچیاں دے کپڑے لواں گے اسی کچھ عید دا سامان لواں گے کچھ لوگ تے راشن پانی تو بھی بڑے اوکھے ہوندے نے تے انہاں ذہن دے اندر ہوندا چلو اسی گھر دا کوئی سامان لے لیں گے کھان پین دا اس طرح اور دوسری بات ایک عظیم بات اہم بات یہ تو لوگوں کے فائدے دی بات ہے نا ساڈے فائدے دی بات بھی ہے
رمضان المبارک دے اندر صدقہ فطر دا ادا کرنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ دیکھو نا نفلہ دا ثواب ماہ رمضان مبارک دے اندر فرضاں دے ثواب دے اندر تبدیل ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے نا سمجھے وہ فرض ادا کر رہے ہیں اور فرضاں دا ثواب تے بعض اوقات 70 فرضاں دے برابر چلا جاتا ہے اور بعض اوقات 700 گنا بڑھا دیتا جاتا ہے. کتنے 700 گنا بڑھا دیتا جاتا ہے. تے جڑا جمعے والا دن ہے نا جمعے والے دن ڈبل کر دیتا جاتا ہے. سبحان اللہ. مثلا جڑا 700 گنا بڑھایا جاتا ہے نا اگر جمعے والے دن کوئی صدقہ خیرات کیتا جائے جمعے والے دن عبادت کیتی جائے تو ڈبل ہو جائے گی. مطلب 700 گنا نو 700 گنا نال جمع کریں گے تو 1400 گنا ہو جائے گا. کتنا زیادہ ہے. جمعے والے دن ڈبل ہو جاتا ہے. لہٰذا بزرگان دین دے حکم دے مطابق اگر اسی صدقہ فطر یا کوئی بھی صدقہ خیرات رمضان المبارک دے اندر ادا کریں گے تو بہت زیادہ ثواب حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. یا میرے کریم اللہ تمام حاضرین دی حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما. آمین. یا اللہ سانو سارے نو صراط مستقیم دے اتے چلن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ ساڈے دلوں دے اندر اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ سانو سارے نو آخرت دی قبر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما. ایمان دے اتے موت نصیب فرما. یا اللہ سانو سارے نو شر شیطان شر نفس تو محفوظ فرما. حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما. بد نظری چغلی غیبت بہتان جیسی بیماریاں تو محفوظ فرما. یا اللہ سانو سارے نو آخرت دی قبر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما. ایمان دے اتے موت نصیب فرما. یا اللہ جتنے حضرات نے روزے رکھے نے تو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما. جو نہیں رکھ سکتے انہاں نو طاقت و ہمت عطا فرما. یا اللہ ساڈے حال دے رحم و کرم فرما. تمام حاضرین دی دلی نیک حاجات نو پورا فرما. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک